الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست جشن آزادی پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ 14 اگست 1947 رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو رات 12 بجے جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو اگلا دن رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ رمضان شریف کا اس وقت آخری جمعہ تھا، جمعۃ الوداع۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک الگ وطن، آزاد وطن جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے اندر جو شخص وزیر اعظم ہوتا اس کو فرعون کہتے تھے، جس طرح کہ فارس یعنی ایران کے اندر جو وزیر اعظم بنتا اس کو کسریٰ کہتے ہیں، حبشہ کے اندر جو وزیر اعظم بنتا اس کو نجاشی کہتے ہیں، اور اسی طرح روم کے اندر جو وزیر اعظم ہوتا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو مصر کا جو بادشاہ بنتا تو اس کو جو ہے وہ فرعون کہا جاتا تھا۔ جس فرعون کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس فرعون نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس فرعون کا نام جو ہے ولید بن مصعب بن ریان ہے، اور 400 سال تک اس کی عمر ہوئی تھی۔ یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ جب مسلمان مکہ کے اندر موجود تھے اور کافر لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے تو اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو کہ اے مسلمانوں جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین کے اندر کمزور تھے، زمین کے اندر کمزور تھے۔ تخافون، اور تم مکہ میں رہتے ہوئے یہ ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس،
کہ کہیں کافر اور مشرک جو ہے وہ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں قتل نہ کر دیں، تمہیں سزا نہ دیں، تمہیں تکلیفیں نہ دیں۔ تم مشرکین مکہ سے ڈرتے تھے، کفار سے ڈرتے تھے۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دیں اور ہر طرح کے پاکیزہ رزق دیے، ہر طرح کی نعمتیں دیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر ذرا توجہ کریں، مسلمانوں کی جو مکہ کی حالت ہے اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ بڑے تنگ دست تھے، بڑے کمزور تھے، اور ہر وقت وہ مشرکین مکہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور ہر وقت وہ کمزوری کے عالم کے اندر رہتے تھے۔ جب کبھی دل کرتا کفار کا، مشرکین کا، وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزائیں دیتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار سے بچا کر مدینہ شریف کی طرح ہجرت کا حکم دیا۔ جب مسلمان مدینہ پاک کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کو دنیا کی فتوحات عطا فرمائیں، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا کی بادشاہت عطا فرمائیں، اور ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رزق دیا، عزت دی، شان دی، شوکت دی، اور فرمایا کہ یہ ساری عزتیں اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ تھی بات مدینہ شریف کی کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی۔ اب آپ آئیں برصغیر کی طرف، چھوٹی سی بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر 1857 کے اندر جس وقت مسلمانوں میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ انگریز جو ہے یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور برصغیر کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور تحریک چلی ہے، تحریک آزادی اسے کہتے ہیں، 1857 کی تحریک آزادی، باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب یہ تحریک ناکام ہوئی تو انگریزوں نے پھر یہ برصغیر کے اندر اتنا ظلم کیا کہ پورے پورے گاؤں جو ہیں ان کو قتل کیا، اور دلی کے اندر یعنی کوئی چیز انہوں نے نہ چھوڑی۔ باقاعدہ طور پہ انگریز خود اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور مسلمانوں نے لکھا کہ 50 کلومیٹر دور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کسی عالم دین، کسی نوجوان، کسی بچے کی، کسی عورت کی لاش موجود نہ ہوں۔ 10,000 دلی کے اندر مدرسے تھے، اور 10,000 مدرسوں میں سے لاکھوں کی تعداد میں یعنی 5 لاکھ طالب علم جو تھے وہ وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا توجہ کریں، اس تحریک آزادی جو ناکام ہوئی تو انگریزوں نے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ پھر جو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے تحریک چلائی دوبارہ کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر سکھ لوگ اور ہندو لوگ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے۔ تو اب ان کا ارادہ یہ ہوا کہ ہم پہلے تو یہ تھا انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے، پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی کے اندر آ جانا ہے،
جیسے انگلش کے اندر کہتے ہیں اٹ وڈ ناٹ ہیو بین چینج بل اونلی اے چینج آف ماسٹرز، یعنی یہ تو صرف اپنے آقا کو تبدیل کرنے والی بات تھی، یعنی اگر آپ اپنے انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے آپ نے ہندوؤں اور سکھوں کے کنٹرول کے اندر جانا تھا، تو اس لیے جو تحریک چلی، اور یہ تحریک جس کا نام تھا دو قومی نظریہ، دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے تحریک چلائی الگ وطن کے لیے، کہ جس کے اندر علماء نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، مشائخ نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو سیاسی قائدین تھے اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ، کہ جس کے صدر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، کہ جو یہاں پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں باتوں سے میرے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ جس وقت یہاں پر لندن سے مقدمہ لڑنے کے لیے آئے تو پھر دوبارہ لندن میں واپس چلے گئے۔ جب دوبارہ واپس گئے تو آپ جانتے ہیں تاریخ کا یہ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی قائد اعظم کو خط لکھے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جب بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بھی ان کو کہا، لیاقت علی خان بھی لندن کے اندر جا کر ملے، کہا کہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ آخر کار اچانک جو ہے قائد اعظم لندن سے بغیر بتائے ہوئے جو ہے وہ برصغیر کے اندر آئے مقدمہ لڑنے کے لیے۔ اب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے، اور یہ چیز جو ہے تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے، اور میں نے تو 7-8 حوالے اس کے پڑھے ہیں، لیکن جو میں ابھی حوالہ دینے لگا 2 حوالے، ان میں سے ایک یہ پیر گولڑا شریف صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اولاد میں سے آگے ہوئے ہیں بابو جی سرکار محی الدین گولڑوی ہیں۔ انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے بڑی یہ حیرت تھی کہ یہ مسلم لیگ کا صدر ہے اور اس نے داڑھی جو ہے وہ رکھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا؟ کہتے ہیں انہی دنوں جو ہے محی الدین جو ہے یہ انڈیا کے اندر گئے اجمیر شریف، وہاں پر جو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل کے اوپر ایک فائل پڑی ہوئی ہے، اور حضور علیہ صلوات و سلام کی بارگاہ میں محمد علی جناح جسے ہم قائد اعظم کہتے ہیں ان کو پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ فائل اسے دی اور کہا کہ یہ تم نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ یعنی یہ ایک حوالہ ہے اور بڑا مستند حوالہ ہے، کل میں نے اس کو شیئر بھی کیا نیٹ پہ، یعنی یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں لندن کے اندر تھا، ذرا توجہ سے باتیں سننا، اب تو رات کو ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرا پلنگ جو وہ ہلتا ہے، میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی چیز موجود نہیں، پھر لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہی معاملہ ہوا، پھر میں نے اٹھ کے دیکھا کوئی چیز نہیں۔ جب تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک روحانی شخصیت میرے سامنے ہے۔ اب آگے کے جو جملے ہیں وہ تو ہم اپنے اس کو انگلش کے اندر انگلش کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم ظاہر بات اردو کے اندر آپ کو میں بتانے لگا، وہ سارے انگلش کے ہیں کہ مسٹر محمد علی جناح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کون ہیں، تو وہ سیز I only your prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں تو میں نے یہ کہا پیس بھی اپون ہم، کہ آپ کے اوپر جو وہ درود و سلام ہو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو حضور علیہ صلوات و سلام نے فرمایا کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں برصغیر کے اندر، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے اور یہ کیس تم نے لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی، اور جو ہے میں جو ہے وہ سپرد تمہارے کر رہا ہوں۔ یعنی یہ تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان جو بنایا گیا وہ دو قومی نظریے کی وجہ سے بنایا گیا۔ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا دنیا کے اندر کہیں پر بھی مسلمان رہنے والا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا ایک الگ نظریہ ہے، الگ طریقہ ہے، مسلمانوں کی الگ کتابیں ہیں، مسلمانوں کا الگ لٹریچر ہے، مسلمانوں کے الگ ہیروز ہیں،
मुसलमानों की अलग हिस्ट्री है, और इसी तरह मुसलमानों का रहन सहन, खाने पीने, तहजीब व तमद्दन और रस्म व रवाज जो हैं वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। अंग्रेज़ों से भी मुख्तलिफ हैं, हिंदुओं से भी मुख्तलिफ हैं और सिखों से भी मुख्तलिफ हैं। तो ये है एक नज़रिया। और दूसरा नज़रिया वो सिखों का नज़रिया है और इस्लाम के मुकाबले में कोई भी दुनिया की कौम है उसका नज़रिया है। और ये रियासत मदीना के बाद पूरी दुनिया के अंदर पहला मुल्क था हमारा जो सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर, जो सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आया, और जिसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज होगा, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सवेरे तुलू होंगे, और पाकिस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा इन्होंने भी अपने खुतबा इलाहाबाद के अंदर ये चीज़ें कही हैं, बात लंबी हो जानी, मैंने और बातें करनी। इसी तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना एक मरतबा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1944 के अंदर तकरीर कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान कब बनेगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना फरमाने लगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त ही बन चुका था कि जब हिंदुस्तान के अंदर पहला गैर मुस्लिम, वो पहला हिंदू जो है उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था, पहला गैर मुस्लिम जो है उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। और दूसरा सवाल स्टूडेंट ने किया कि आप पाकिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने फरमाया था कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाना चाहते कि दुनिया के खित्तों में से एक खित्ते का इजाफ़ा हो जाए, बल्कि हम पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी उसूलों को आज़माया जाएगा, इस्लामी तरीक़े के मुताबिक लोग ज़िंदगी बसर करेंगे, आज़ादी के साथ जो है नमाज़ पढ़ेंगे, आज़ादी के साथ जो है कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आज़ादी के साथ कुर्बानी कर सकेंगे, आज़ादी के साथ यहाँ पर रोज़ा रख सकेंगे। इस्लामी जो रस्म व रवाज और तरीक़े और कल्चर हैं जो इस्लामी तरीक़े मोहम्मदी है उसके मुताबिक जो मुसलमान है इस मुल्क के अंदर जो है आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। तो पता ये चला कि पाकिस्तान जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान है दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अअबुदु मा ताबुदून, कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं अल्लाह का नबी उनकी इबादत नहीं करता, मैं अल्लाह का नबी उनकी इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। अब देखें ये कुरान पाक का नज़रिया है, इसे कहते हैं दो कौमी नज़रिया। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास लोग आए और आकर उन्हें कहा कि आप अपने भतीजे से कहें कि अगर वो शादी करना चाहते हैं मक्के की खूबसूरत औरत के साथ शादी करा देते हैं, अगर वो सोना चांदी मालो दौलत चाहते हैं हम उनके सामने मालो दौलत के ढेर लगा देते हैं, अगर वो सरदारी चाहते हैं तो मक्का के किसी कबीले के अंदर उनको सरदार बना देते हैं। लेकिन आप अपने भतीजे से ये कहें कि अल्लाह की तौहीद का ऐलान ना करो और हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो। जब जनाब अबी तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये वफ़द आया मक्का का और ये कहते हैं कि ये इनके मुतालबात हैं, तो ए मेरे भतीजे तो इनके बुतों को बुरा ना कहा कि इन मुतालबात में से गौर कर लें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरे चाचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज ला के रख दें और दूसरे हाथ के ऊपर चाँद और सितारे भी ला कर रख दें तो तब भी जो मिशन मैं लेकर आया हूँ उस मिशन से मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुँचा कर ही रहूँगा और अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुँचा कर ही रहूँगा। तो जिस वक्त पाकिस्तान बढ़ रहा था तो उस वक्त कितने लोगों ने कितने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की, कितने लोगों ने कितने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। ये जितना देवबंद है आज ये इतने बड़े पाकिस्तान के मामे चाचे बने हुए हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को कहा कि हमें उस वक़्त के 4 लाख रुपया दिया जाए।
تو ہم جو ہے اپنے مدارس کے اندر مسلم لیگ کا پرچار کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا 4 لاکھ تو بڑی دور کی بات، ہم ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کو نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ لاہور کے اندر 1938 کے اندر تقریر کرتے ہوئے دیوبندیوں کا مولوی تھا بہت بڑا، مولوی حسین احمد مدنی، اس نے یہ کہا پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے، پتہ نہیں یہ قائد اعظم ان کے لیڈروں کو کیا ہو چکا ہے کہ حالانکہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا واز ویری واسٹ، کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور اس ملک کے اندر اتنی قومیں آباد ہیں، تو وطن جو بنتے ہیں وہ قوموں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، وطن بنتے ہیں قوموں کی وجہ سے۔ ان مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں توڑنا چاہتے ہیں، ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اور برصغیر کو جو وہ اس سے الگ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا قومیں بنتی ہے وطن کی وجہ سے، اور یہ مذہب کا نعرہ لگا کر الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ زندہ تھے، تو آپ نے، حالانکہ علامہ اقبال پہلے آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہے پاک و ہند کے بہت بڑے دائی تھے، پہلے بہت بڑے دائی تھے اور یہ متحدہ ہندوستان ہی رہنے دینا چاہتے تھے، لیکن بعد میں پھر ان کی جو وہ سوچ چینج ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ میر عرب کو آئی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر علامہ اقبال نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا عجب ہنوز نہ دانن رموز دین ورنہ، کہ یہ آج مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کی رمز کیا ہے اور دین کی اصل کیا ہے، ورنہ دیوبند حسین احمد ایچے بلعجمیست، وگرنہ یہ دیوبندی اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ سرود بر سر ممبر کہ ملت وطن است، کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ قومیں بنتی ہیں وطن کی وجہ سے، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، کتنا یہ بے خبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے، حضور علیہ السلام کے دین سے، حضور علیہ السلام کی شریعت سے، حضور علیہ السلام کے اسلام سے اس کو خبر ہی نہیں۔ کعبہ مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما اوس گربعو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر اس نے دین پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ دین سارے کا سارا اپنی عقل کو مصطفیٰ کی غلامی کے اندر ہے، جو اپنی عقل کو مصطفیٰ کی غلامی کے اندر قربان کر دینے کا نام ہے۔ اگر اس نے دین پڑھا ہوتا کہ اور یہ کہتا کہ بمصطفیٰ برسا خیش رام، کہ میں حضور کے در پر جاتا ہوں کہ سارے کا سارا دین اور نبی کا دین ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے سادے لفظوں میں فارسی کے شعر ہیں، اس کا ان شعروں کا مطلب یہ علامہ اقبال نے کہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا، مدینہ شریف ہجرت کی تھی، تو وہ مدینہ شریف کی طرف کیوں ہجرت کی؟ صرف دین کی وجہ سے، صرف اسلام کی وجہ سے کی تھی۔ تو اس وقت جو مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان کی تعداد تھی 2 کروڑ۔ کتنی تعداد تھی؟ 2 کروڑ، کہ جس کے اندر 10,000 وہ خواتین تھی جن کو شہید کیا گیا، جن کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور تقریباً جو اخباروں کے اندر، جو سرکاری ریکارڈ کے اندر اور پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یعنی اتنی بڑی میں نے پاکستان بنتا ہوا دیکھا، یہ کتاب اتنی موٹی، اب یہ کتاب نے اس کے اندر یہ سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو خیر ایک مرتبہ سیالکوٹ کے اندر ایک جلسہ تھا، اور جلسے کے اندر جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، یعنی ایک علامہ صاحب، تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک شاعر ہمارا پاکستان کا گزرا ہے جس کا نام تھا اصغر سودائی، کہ جب کسی نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو اسی وقت اصغر سودائی نوجوان تھا، یہ نوجوان کھڑا ہوا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ نعرہ پھر پورے برصغیر کے اندر جو پھیلا، اور ہر ایک کی زبان کے اندر ہی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مذہبی نعرہ تھا، یہ مذہبی کارڈ تھا، اور یہ مذہب تھا جس کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا ہے۔ آج جتنے لٹیرے پاکستان کے حکمران بنتے ہیں، وہ ایک زرداری تھا، اس نے کہا کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں،
ہم نے کہا پاکستان تیزی کے ساتھ لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے یہ جو دو قومی نظریہ اس کو ختم کر دیا جائے، ٹو نیشن تھیوری اس کو بالکل اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ دو قومی نظریہ ہیں۔ آج 78 سال گزر چکے ہیں، 78 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے ویسے کبھی سیاست کے اوپر بات نہیں کی، لیکن میں قرآن پاک کی آیت کا ایک سہارا لیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کو جو ہے بات چوٹ کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ان کو ہم زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں، زمین کے اندر ہم کسی کو جب حکومت دیتے ہیں تو وہ آکڑتے نہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور وہ حکمران جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کے جو کام ہیں ان سے منع کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کریے، اللہ کا قرآن ہے، یہ میری بات نہیں۔ 78 سالوں کے اندر انہوں نے آج تک مذہب کے لیے 1 روپیہ مقرر نہیں کیا، آج تک بجٹ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں مقرر کیا، نہ مدرسوں کے لیے نہ مسجدوں کے لیے، اور آج تک کوئی مولوی 78 سالوں کے اندر وزیر اعظم نہیں بنا۔ پھر بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کرنے والے یہ مولوی ہیں۔ اور پچھلے دنوں محسن نقوی کہہ رہا تھا یہ سسٹم فلاپ ہو چکا ہے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا، کوئی اور سسٹم لانا چاہیے۔ تو وہاں پر پھر بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی۔ ہم الحمدللہ مولوی ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کی جماعت سے کوئی غرض نہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کسی کی کیا پالیسیاں ہیں کیا نہیں ہیں، ان کو ان کی پالیسیاں مبارک ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اگر تمہارے 78 سالوں کے اندر سارے دنیا کے سسٹم فلاپ ہو چکے ہیں، بات سمجھ آئیے، کبھی کہتے ہیں اس کو بھیج دو، اس کی وجہ سے افراتفری ہے، کبھی کہتے ہیں اس کو لے آؤ، یہ لے کر آئیں گے پھر پاکستان ٹھیک ہوگا، کبھی کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، کبھی کہتے ہیں اس کو جو وہ گولیوں کے ساتھ اڑا دو، جو بھی احتجاج کرے اس کو جو کچل کے رکھ دو۔ میں نے کہا 78 سالوں کے اندر اگر تم نے سارے سسٹم ازما لیے، سارا کچھ کر لیا، تمہارا کوئی سسٹم نہیں چلا، اور واقعی نہیں چلا۔ کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ تمہارے بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور غریب عوام کو اوپر تم نے جو وہ حکمرانی جو کی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو تم فرعون لوگ سمجھتے ہو۔ اگر تمہارا کوئی سسٹم نہیں چلا تو ذرا توجہ کریں، تو پھر تم دین کو لے کر آ جاؤ، پھر تم کیا کرو، دین کو لے کر آؤ، پھر تم جو ہے اسلام کو لے کر آؤ، پھر تم نظام مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ یہی تو ان کو تکلیف ہے کہ مولوی دین کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، آپ وہاں پہ زکوٰۃ دیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دیکھیں امریکہ کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کینیڈا کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کینیڈا کے لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، سارا یورپ صدقہ و خیرات وہاں پہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جب تم دین جو ہے وہ اس کو قانون بنا دو گے نا تو پھر ہمیں تکلیف ہے۔ آج یورپ کو یہ تکلیف ہے۔ جب میرے استاد گرامی قبلہ خادم صاحب رضوی صاحب نے کہا تھا ان کو کہو کہ ہم نے تمہیں اسلام کے اندر سود کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، سود گناہ ہے، سود حرام ہے، ہم نے تمہیں سود نہیں دینا، تمہارے اصل پیسے دینے ہیں۔ تو سارا یورپ ان کے خلاف، وہ کہتے ہیں وہ مدرسہ ڈھونڈو جہاں سے یہ بندہ پڑھ کے آیا ہے، یہ بندہ پتہ نہیں پڑھا کہاں سے ہے۔ میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر فرمایا تھا، اے میرے صحابہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ اس وقت کافر مسلمانوں کو مارتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مقام حرہ سے لے کر مقام حرہ، آج میں مکہ کے اندر دیکھ لے کتنا دور ہے، مقام حرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک عورت پیدل چلے گی، تنہا چلے گی، اور وہ مدینے کے اندر آ جائے گی۔ مقام حرہ سے سفر کرتے ہوئے عورت وہ مکے کے اندر چلی جائے گی، مدینے کے اندر چلی جائے گی، یمن کے اندر چلی جائے گی، شام کے اندر چلی جائے گی، اور عراق کے اندر چلی جائے گی۔ فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا اس عورت کے دل کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے یہ حدیث سن لی،
یہ حدیث پاک میں نے سنو تو لی، میں انتظار کرتا رہا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ نبی غیب زادان ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دیتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے، اور وہ بشارت اور پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتے میں تلاش کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ مدینہ کے اندر ایک عورت آئی اور جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آ کر ملی، آپ نے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی میں مقام حرا سے آئی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں اکیلے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا راستے کے اندر کسی نے تمہیں تکلیف نہیں دی؟ اس نے کہا میں مسلمان عورت ہوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جس علاقے میں جاتی تھی جہاں پر بھی میں ٹھہرتی تھی، اپنی اونٹنی بٹھاتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم لوگ مجھے احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، مجھے بھی کھانا دیتے تھے، میرے بیٹے کو بھی کھانا دیتے تھے۔ وہ کہتی ہے میرے دل کے اندر جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ مقام حرا سے عورت تنہا چلے گی اور مدینہ کا سفر کرے گی، وہ عورت کہتی ہے میں نے کلمہ پڑھا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ آج تو ہمسایوں کی بچیاں محفوظ نہیں، آج کتنا نیٹ کا دور ہے، گھروں کے اندر کیمرے لگے ہیں، گلیوں کے اندر کیمرے لگے۔ آپ کو پتہ 2-4 دن پہلے لاہور کے اندر 1.5 سال کی بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو لاہور کے تھانے کے اندر 2 جوان بچیاں جو ہیں وہ چند لمحوں کے اندر ان کو قتل کر کے بعد میں کہتے ہیں ان کی جو ہے، میں کہتا ہوں اندھیر نگری ہو چکی ہے اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ۔ کہتے ہیں یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں مجھے دکھائیں کہاں دودھ کی نہریں ہیں۔ میں خود یعنی بات تو بتانے والی نہیں، 3 ماہ پہلے جب میٹر ہے ریڈنگ نہیں ہوئی، اگلے ماہ ریڈنگ کر کے انہوں نے بل بھیج دیے 440 یونٹ۔ میں گیا ہوں، میں نے کہا ریڈنگ نہیں ہوئی، میں پچھلے ماہ بھی آیا، اس ماہ دیکھے 440 یونٹ ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے 220 کیے، ابھی 3 ماہ ہو گئے، 3 بل تو میں نے تار دیے ہیں۔ ہر مہینے کے اندر ہے کہتے جی آپ کو سیپلی لگ گئی ہے، آپ نے 6 ماہ تک آپ نے 201 یونٹ کیا، آپ نے 6 ماہ تک جو ہے نا وہ پیسے دینے، یعنی یہ اندھیر نگری ہے۔ میں نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں کیسے دوں گا؟ کہتے حکومت سے بڑھ کے کون غریب ہے؟ کہ افسوس ہے تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طرح کے جو ہے وہ نظام چلا رہے ہو اور کس طرح کی تم حکومتیں کر رہے ہو۔ اگر تم سے نہیں پاکستان چلتا تو کسی مولوی کو لے کر آئیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو بندہ کرپشن کرے، سب سے بڑا مسئلہ تمہارا مولوی نہیں، ملک پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ قرآن اور مولوی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو وہ خیانت ہے اور بددیانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت کا وقت آئے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی جو میں بات کر رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھے گا، ایک بندہ قرآن پڑھے گا، ایک بندہ روزہ رکھے گا، ایک بندہ زکوٰۃ دے گا، حج عمرہ کرے گا، لیکن وہ بندہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرے گا، وہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ آج بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، حکمران ہے تو عوام کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کریں کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ اپنے معاملات سسٹم کو جو ہے وہ قرآن کی طرف ڈی ریل کریں، قرآن کی طرف لے کر آئیں، حدیث کی طرف لے کر آئیں۔ آج کہیں کہ پورے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہیں، آج کہہ دیں پورے ملک کے، ان کے آگے کون سی چیز مشکل ہے؟ آج کہتے ہیں پورا ملک کے اندر اسلامی قانون ہے، جو بندہ خیانت کرے گا، چور ہوگا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی ہوگا اس کو سرے عام جو ہے شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سمجھیں آپ یقین کریں 24 گھنٹوں سے پہلے پورے ملک کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے امیر بنے تو آپ نے 6 دن کے بعد اپنے حجرے سے باہر آئے تھے اور آپ کو پتہ ہے بنو امیہ کے اندر یہ واحد عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، عدل کا زمانہ، جن کے زمانے کے اندر شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اندر پیتے تھے، یہ وہ ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ جس وقت آئے انہوں نے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، لمبی چوڑی تقریریں کرنی ہیں، اور پھر کسی نے خیر انہوں نے آئے اور انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تمہیں یہ کہتا ہے بنو امیہ کے لوگوں
کہ جنہوں نے مسلمانوں کی جو جو جائیدادیں لی ہیں ان کو واپس کر دو، اور تم کان کھول کر سن لو کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، وہ بنو امیہ کے بڑے بڑے ظالم لوگ جو ہیں 24 گھنٹوں سے پہلے فٹ پاتھوں کے اوپر آ چکے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خریدنے کے لیے انہوں نے لونڈیاں تیار کی کہ ان کے سامنے ہم لونڈیاں بیچتے ہیں، خوبصورت عورتیں بیچتے ہیں، یہ نوجوان ہیں عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کہا ان کے پتے پوچھ کر جہاں جہاں سے پکڑی گئی ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ سورہ قلین بچھائے گئے، آپ نے فرمایا سارے اٹھا کر بیت المال میں داخل کر دیے جائیں، اور آپ کے سامنے نذرانے پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ خلیفہ بنتا ہے اس کے لیے نذرانہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی صحیح کرنا اتنا مشکل نہیں، صرف بندے انسان اپنی نیت صحیح کر لیں، ہم اپنی نیت صحیح کر لیں تو خود بخود سارے نظام صحیح ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک دو جملہ کہنے لگا، وقت ہو